مسئلہ حل کرنا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک عجیب آپ کو قصہ سناتا ہوں. ذرا پردے کی اہمیت بھی سامنے آئے گی. ایک شخص کوفہ آیا امام صاحب کے شہر میں. بیوی کو پردہ نہیں کرا رکھا تھا, بیوی پردے میں نہیں تھی, نہایت حسینہ اور جمیلہ ہے, اس کے حسن کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. ایک خوبصورت نوجوان سے اس کی آنکھ لڑ گئی, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی, آنکھوں سے آنکھوں میں معاملہ خراب ہو گیا. خاوند اپنا خیمہ باندھ چکا تھا. اس دوران بیوی کا اس کے ساتھ دوسرا بندہ جس نے دیکھا, معاملہ چل پڑا. وہ اس پر فریفتہ, یہ اس پر فریفتہ ہوا. اب جب اس خاوند نے خیمہ باندھ لیا, اپنی بیوی کا آ جاؤ, وہ دوسرا لڑکا کہنے لگا اوے کسے کہہ رہے آ جاؤ؟ انہوں نے کہا جی میری بیوی ہے. تو کون آ گیا؟ انہوں نے کہا جاؤ, یہ تو میری بیوی ہے, تیری کہاں سے ہے؟ اب بیوی بھی اپنے اس خاوند سے علیحدہ ہونے کے پروگرام میں تھی. وہ کہنے لگی جی میں تو اس کی بیوی ہوں. خاوند حیران, ہاتھ پہ ہاتھ دھرا ٹھہر گیا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی تجھے کیا ہو گیا؟ لایا میں, تجھے بیاہ کے میں لایا, سفر پہ میں لایا, یہ اس بندے کو تو جانتی بھی نہیں ہے, یہ کیا معاملہ؟ لڑائی پڑی, ایک دوسرے پہ کھینچا تانی ہوئی, تو میں ہوئی. قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں مسئلہ پہنچ گیا. قاضی نے کہا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے جو آدمی دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے گا, ورنہ جو آدمی انکار کر رہا ہے وہ قسم اٹھائے گا. پہلے مدعی سے گواہ مانگیں گے. وہ بچہ جو خوبصورت اس بچی کو فریفتہ کر لیا تھا, اس نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے. اب جب گواہ پیش ہو جائیں تو قاضی کیا کرے؟ وہ تو مجبور تھا. قاضی لکھنے لگے کہ یہ اسی کی بیوی ہے. اصل خاوند پھر بھی نامراد ہو کر باہر نکل رہا. امام ابو حنیفہ اس وقت عدالت میں گھسے تو اس خاوند نے روتے ہوئے کہا آپ بڑے بزرگ لگتے ہیں, آپ اس قاضی صاحب کو بتائیں, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو مجھ سے ثبوت مانگتے ہو لیکن اس دھرتی پر میرے پاس ثبوت نہیں ہے, میں تو یہاں مسافر اور اجنبی ہوں, میری گواہی کون دے گا؟ میں تو دوسرے شہر سے آیا ہوں, اگر صبر کرو میں گواہ لاؤں گا. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ امام صاحب نے قاضی سے پوچھا فیصلہ تو نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا جی نہیں لکھا. امام صاحب نے کہا صبر کرو, اس پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. کچھ ٹائم بیٹھے, سوچا, دونوں کی باتیں سنی, قرائن کو دیکھا, حالات کو دیکھا, اشاروں کو دیکھا, وے آف دا ٹاکنگ, گفتگو کے طرز کو دیکھا. فرمایا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کا خیمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی کوفہ کے فلاں کنارے پر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. امام صاحب نے قاضی سے کہا کچھ محلے کی عورتیں اگر آپ کی فیملی کی ہوں یا کچھ اور ہوں ذرا بلواؤ. ان گواہوں سے کہا اپنے گھر کی خواتین 2 4 5 بلواؤ, میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں. ان نے کچھ خواتین بلوائی اور یہ عورت جو خاوند سے دھوکہ کر چکی تھی اسے بھی ساتھ لیا. ان عورتوں کو ساتھ لے کے امام صاحب اس کے پہلے خاوند کو لے کر پھر ساتھ وہاں خیمے پر پہنچے اور خیمے کے اندر جانے کے لیے اصلی خاوند کو کہا آپ اکیلے اس خیمے میں جاؤ, اگلا کام میرا ہے. وہ چلا گیا. محلے کی خواتین کو کہا تم اب اس خیمے میں گھسو. جب محلے کی عورتیں اس مسافر کے خیمے میں گھسنے لگی, کتا ان پر بھونکنے لگا. جو کتا ان مسافرین کے ساتھ آیا تھا, خیمے والوں مسافر کے ساتھ آیا تھا, وہ کتا یکایک بھونکا. امام صاحب نے کہا باہر نکل آؤ. پھر اس عورت کو کہا جو کہہ رہی تھی میں اس مسافر کی بیوی نہیں ہوں, حالانکہ بیوی تھی, اسے نے امام صاحب نے فرمایا اب تو اس خیمے میں جا, اکیلی جا. اب وہ جانے لگی تو وہ کتا جو اس کے خاوند کا تھا اس کے پاؤں چومنے لگا, دم ہلانے لگا, اس سے پیار کرنے لگا. امام صاحب نے فرمایا خاتون اے اللہ کی بندی, یہ کتا اپنے مالک کو نہیں بھولتا, تو اپنی خاوند کو بھول بیٹھی ہے. یہ کتا بھی تو جانتا ہے ہمارے گھر کی خاتون کون ہے. ان پہ بھونکا, تیرے تلوے چاٹے. وہ عورت بالکل شرمندہ سی ہو گئی, پانی پانی ہو گئی کہ مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی میں یہ کام کیا ہے. اندازہ لگائیں کس حد تک اس کا عقل کام ہوا, اور آج سے 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں.